ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہت سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جیسے انسان ہیں تو پھر رسول کیسے ہو گئے؟ ارے ہم جیسے انسانوں کو ہم جیسے انسان ہی تو رسول بن کے آ سکتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کیسے ہوں گے؟ تو انسان ہوں گے تو کہ رسول بنیں گے نا جی۔ آج کے وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کو نور بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے دور کے وہ مشرکین، دونوں ایک ہی پلے میں ہیں، ایک ہی پلڑے میں اور ایک ہی عقیدے میں۔ وہ بھی انکار کر رہے تھے اسی واسطے کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب تک ہم نور نہیں بنائیں گے وہ رسول نہیں ہے، عام انسان تو عام انسان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بدبختو، یہ تمہاری اپنی اپنی منمانی خام خیالی ہے، ہم نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے وہ دراصل انسان ہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے بتایا نا سورہ انعام خالص توحید اور رد شرک پر نازل ہوئی، جس حیثیت سے یہاں پر ایک ایک بات کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر انسان کھلی ذہنیت سے صرف اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے نا جی، تمام شرکیہ افعال سے باز آ جائے گا۔ صاف اعلان ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے، کون ہے فاطر السماوات وہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہارے اولیاء میں سے کون تھے جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا، صرف دوسروں کو کھلایا؟ اگر یہ شرط کسی میں پوری ہوتی ہے تو جاؤ ان سے بھی مانگو، اگر نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے لیے شرک سے بچ جاؤ ورنہ جہنم جاؤ۔ دنیا میں ملنا نہ ملنا، دولت ملنا نہ ملنا، بنگلے کار پیسے ملنا نہ ملنا، یہ سب کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہر کس و ناقص کو عطا کرتا ہے، یہ تھوڑی کامیابی کی دلیل۔ تو یاد رکھو شرک سے بچ جاؤ، اور شرک سے بچ کر زندگی گزار کر یہاں سے چلے گئے نا، اور کل اللہ کہہ دے کہ تمہیں کیا ہے، ہم نے عذاب سے ہٹا کے رکھا ہوا ہے، تم جہنمی نہیں ہو، اصل کامیابی وہی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب اگلی آیت میں آ گئی وہ بات جو میں نے بتایا تھا نا کہ تم حصی جو معجزہ مانگتے ہو، اگر ہم اس کو نازل بھی کر دیں تو آپ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین مثال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آج کے ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ترین دلیل ہے یہ، جو بعض بدبخت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انسان نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور بنا کر بھیجا۔ تو یاد رکھیے یہ آیات ان کے لیے زناٹہ دار تماچا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگر ہم نے اتار بھی دی اس پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہوتی، اور اسے چھو کر یہ اپنے ہاتھوں سے دیکھ بھی لیں تو بھی کہتے کیا؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہی کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ آسمان پہ ہمارے نظروں کے سامنے آ کر اوپر جائیں اور کتاب لے کے آ جائیں، اور ہم اس کتاب کو جیسے ہم تورات کو وہ لوگ ہاتھ چھو کر دیکھیں اس طرح کیا ہے چھو کر کیوں نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بدبختو، اگر ہم یہ کام اب کر بھی دیتے نا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے معجزہ مانگا اور جب معجزہ آیا تو رسول کی بات انہوں نے مانی، کتنے لوگ تھے نا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہی حال تمہارا بھی ہوگا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم نازل کر دیتے اللہ کے رسول آپ پر کتاب، فی قرطاس، کاغذوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایسی کتاب، فلمسوہ بأیدیہم، جسے تم اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لقال الذین کفروا، تم کو تو کہنا یہی تھا، یہی کہتے تم جو کافر ہوئے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کیا ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ جی ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے تم ہمارے آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، یا جو نہیں ماننا ہے وہ کہے گا کہ یہ تو کیا ہے جی، عجیب طرح کی شعبدہ بازی ہے۔ تو یاد رکھو اصل یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے لیے معجزہ مانگ رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ضد میں آ کر معجزہ مانگ رہے ہیں، ورنہ تو یہ معجزہ دیکھ کر بھی نہیں لاتے۔ اور دوسری بات کیا تھی جی، اگر آپ رسول ہیں تو پھر آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا فرشتے کو اللہ نے رسول بنا کے کیوں نہیں بھیج دیا، کیوں نہیں ملک آ گیا؟ اب آ گئی وہ بات جو آج بھی کیا ہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہت سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جیسے انسان ہیں تو پھر رسول کیسے ہو گئے؟ ارے ہم جیسے انسانوں کو ہم جیسے انسان ہی تو رسول بن کے آ سکتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ کیسے ہوں گے؟
تو انسان ہوں گے تو کہ رسول بنیں گے نا جی. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کہہ رہا ہے. اگر تمہاری بات صحیح ہے وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ کہتے ہیں بدبخت کہ ہم پر کیوں نہیں کوئی فرشتہ علانیہ اترا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیوں رسول بنا کے بھیجا، فرشتے کو بھیجتا. تو اللہ جواب دیتا ہے، دیکھیے یہی جواب ہم ان سب کو دیتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہیں یا عام انسان تھے تو اللہ کے رسول کیسے بن گئے. ارے ہر نبی انسان ہی تھا، کسی نبی کو نور نہیں بنا کے بھیجا، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتہ اتار دیا ہوتا تو یاد رکھو پھر تو فیصلہ ہی ہو جاتا اور تمہیں کو کوئی مہلت نہیں ملتی. فرشتے تم کہتے ہو کہ کیوں نہیں اتارے نبی کے ساتھ. ارے بدبختو، اگر اللہ نبی کے ساتھ فرشتہ اتار دیتا یا فرشتہ ہی اتار دیتا تو اللہ کا عذاب لے کے آتے اور تمہارا کام تمام کر دیتے اور تمہیں کوئی مہلت نہیں ملتی. دوسرا، اگر تم کہتے ہو کہ فرشتہ ہی رسول بن کے کیوں نہیں آ گیا تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے اور انہی ہم اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں یہ اب مبتلا ہے. اگر ہم فرشتے کو بھی بھیجتے نا، انسانی بنا کے بھیجتے، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجتے، کیونکہ اگر فرشتہ بنا کے بھیجتے تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنے کا آئیڈیل نمونہ نہیں ہوتا اور تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ تم فرشتے کو دیکھ لیتے. فرشتے کو دیکھنا تمہاری یہ بصارت، تمہاری ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو اگر تم مانگتے ہو کہ یہ رسول کو ہم فرشتہ کیوں نہیں بنا کے بھیجے، اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو فرشتے کو بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے، پھر بھی تم اسی شبہ میں مبتلا ہوتے جو آج میں، جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں، انسان ہے فرشتے نہیں ہیں، اسی شبہ میں پڑے رہتے. کیونکہ ہم انسانی بنا کے اتارتے تو پھر کہتے کہ یہ انسان ہے فرشتہ کیوں نہیں ہے، حالانکہ وہ فرشتہ ہوتا تب بھی تم یہی کہتے، کیونکہ ہم فرشتے کو ڈائریکٹ نہیں نازل کر سکتے. اس سے وہ بات بھی اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ لیجئے جو حدیث جبرائیل سے مشہور ہے بخاری اور مسلم کے اندر. یہاں پر بھی جب تعلیم کا تعلق ایک مرتبہ ایسے آیا کہ فرشتے کو بھیج کر سکھانا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا. جب وہ آئے تھے صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے، یہاں تک کہ جب وہ پڑھا کر سکھا کر چلے گئے پھر پوچھا تب جا کے معلوم ہوا کہ یہ فرشتے، یہ جبرائیل تھے. تب تک تو معلوم نہیں تھا کسی کو، وہ تو انسان ہی سمجھ رہے تھے. تو یہی اللہ کہتا ہے یہاں پر نوٹ کرنے کی بہت اہم ترین قابل بات ہے کہ بدبختو، ایک تو تم کہتے ہو کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا فرشتہ، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اترا علانیہ کوئی فرشتہ. تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتے ہم ایک ہی بات کے لیے نازل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تمہارا قصہ تمام ہو جاتا، عذاب الہی کے لیے آتا فرشتہ اور تمہارا قصہ ہی تمام ہو جاتا اور مہلت نہیں ملتی. اگر دوسرے طور پر یہ کہتے ہو کہ اس رسول کو، جو رسول تمہارے پاس ہے یہ نور ہے، یہ فرشتہ بنا کے کیوں نہیں بھیجا، تو بدبختو تم فرشتے ہو تو فرشتہ بھیجتا، تم انسان ہو تو فرشتہ ہم کیوں بھیجیں؟ فرشتہ تمہارے لیے نمونہ کیسے بنے گا؟ تو ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو انسان بنا کے بھیجتے. اس وقت بھی تمہارا یہ اعتراض بالکل باقی رہتا کہ یہ تو انسان دکھ رہا ہے، ہم کو تو فرشتہ چاہیے. تو تمہارا کوئی قول بھی صحیح العقل، صحیح الدماغ آدمی کا قول نہیں ہے. تم بکے جا رہے ہو ضد میں آ کر، ورنہ تو بات بالکل صاف ہے. جس دنیا میں انسان بستے ہیں اس دنیا میں انسانوں ہی کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجنا ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب بھی انسان ہی تھے. تو تمہارا یہ اعتراض بیکار ہے کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا یا یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے. اگر ہم فرشتہ بھیجتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بنا دیتے فرشتے کو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اس فرشتے کو بھی آدمی بنا کر نازل کرتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور تم اسی شبہ میں پڑ جاتے جس شبہ میں اب پڑے ہوئے ہو. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی. تو معلوم ہوا کہ قوموں کا انکار رسولوں کے ساتھ کس واسطے ہوا؟ وہ نور نہیں ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں. اور آج بھی ہمارے اہل سنت کے نام سے یہ کہنے والے
بعض بریلوی حضرات یا علماء سو ان کو باور کراتے ہیں کہ اگر انسان ہے اللہ کے رسول تو پھر تو کیا جی مرتبہ ہی کیا ہوا، ان کو نور بناؤ تبھی تو وہ رسول ہیں۔ ارے بھائی نور ہوتے تو پھر مشرکین مکہ انکار ہی کیوں کرتے؟ سوال ہی یہی ہے کہ ان کا بھی یہی دراصل فلسفہ تھا، یہی شرط تھی کہ یہ رسول نور کیوں نہیں ہے، یہ ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں ہے؟ ہاں، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو ایسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو کوئی فرشتہ چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ یہ نور ہیں، تو پھر مشرکین مکہ کا کیا ہے، دماغ خراب تھا کیا؟ وہ پھر یہ کیوں کہتے کہ ہم کو فرشتہ چاہیے؟ وہ تو نور تھے پہلے ہی۔ اللہ کہہ دیتا بدبختو یہ نور ہی ہیں، یہ فرشتہ ہی ہیں، انہی کو قبول کرو۔ یہ کیوں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ بدبختو یاد رکھو ہم نے جب بھی بھیجا رسولوں کو انسان ہی بنا کر بھیجا۔ تو یاد رکھیے آج کے وہ مسلمان جو اللہ کے رسول کو نور بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے دور کے وہ مشرکین، دونوں ایک ہی پلے میں ہیں، ایک ہی پلڑے میں اور ایک ہی عقیدے میں۔ وہ بھی انکار کر رہے تھے اسی واسطے کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ بھی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب تک ہم نور نہیں بنائیں گے وہ رسول نہیں ہے، عام انسان تو عام انسان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے بدبختو یہ تمہاری اپنی اپنی منمانی خام خیالی ہے، ہم نے جب بھی کسی کو بھیجا ہے وہ دراصل انسان ہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح مذاق اڑایا گیا جیسے یہ مشرکین مکہ آپ کا اڑاتے ہیں۔ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، جیسا کہ احقاف میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے نا سب کے سب کیا ہیں، اسی طرح نشانہ بنائے گئے۔ ان بدبختوں نے اسی طرح ان سے ٹھٹا مذاق کیا کہ فرشتہ بھیجو، فلاں معجزہ لو، تو آپ سے بھی یہ لوگ یہی کر رہے ہیں۔ تو آپ دراصل رنجیدہ نہ ہوں۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، کیا ہوگا اصل میں ان کے ساتھ جنہوں نے رسول کے ساتھ بدتہذیبی کی، مذاق کا نشانہ بنایا، فرمایا کہ پھر کیا ہوا، فحاق بالذین سخروا منہم، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کیا، وہی مذاق جو مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے انہیں پکڑ لیا۔ کیا مطلب؟ عذاب، کیا جی جب عذاب بولتے بولتے بھی 10 سال ہوگا نا، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے، اسی عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان لوگوں کو اسی چیز نے پکڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کون؟ جو ان لوگوں میں سے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ان مذاق اڑانے والوں کو وہ مذاق ہی ان کو پکڑ لیا۔ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر، اسلوب و انداز دیکھیے رب کا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کے رسول آپ رنجیدہ نہ ہوں، اس سے پہلے جتنے رسول ہو گزرے ہیں ان سب کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے جو بھی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، اسی مذاق نے انہیں پکڑ لیا جس کو انہوں نے مذاق سمجھا۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اسی عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تم کیا ہوگا، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، عاد کا، سمود کا، قوم لوط کا۔ قوم لوط تو بالکل کیا ہے ان کے قریب میں تھی، قوم عاد قوم سمود کے محلات ان کے اطراف و اکناف میں تھے۔ دیکھ لو تم کیا ہوا ان لوگوں کا حال جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ کہیں یا نہ کہیں۔ کیا بہترین انداز اسلوب ہے، دیکھیے فرمایا کہ تم خود ہی کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سب اللہ کا ہے۔ گویا کہ یہ دراصل کیا ہے، یہ خبر بھی ہے ان کے لیے اور ان کے دل کے اندر کی بات بھی ہے۔ بدبختو ذرا اندر جھانک کے دیکھو، اندر سے کوئی آواز تمہارے دل سے اٹھ رہی ہے
یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے یہ نہ تمہارا کوئی بت بنایا ہے نہ کوئی تمہارا ولی بنایا ہے، بلکہ یہ سب کا سب اللہ ہے۔ اگر تم اپنی ضمیر کی بات کو دبا کر باطل معبودوں کی طرف نسبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کا سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، آپ ہی کہہ دیجئے قل للہ۔ دراصل کیا کہنا ہے، مشرکین مکہ بھی اندر سے یہ مانتے تھے کہ کائنات جو بنایا ہے نہ وہ کوئی لات ہے نہ عزا ہے نہ حبل ہے، یہی بات آج بھی مسلمان مانتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ کائنات عبد القادر جیلانی نے بنائی، یہ کالے شاہ ولی نے بنائی، یہ موسیٰ شاہ قادری نے بنائی، یہ علی حجویری نے بنائی، یہ حسنین کریمین نے بنایا، علی نے بنایا، نعوذ باللہ۔ یہ سب تو اندر سے ہی مانتے ہیں، لیکن سفارشی ان لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہی عقیدہ مشرکین کا بھی تھا، اسی واسطے فرمایا کہ بدبختو ذرا اندر جھانک کے دیکھو کہ آخر تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ کائنات تمہارے معبودوں نے بنائی ہے؟ نہیں۔ ہاں تم اپنی ضمیر کی آواز کو دبا کر کہتے ہو اوپری طور پر، نہیں تو اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے، ورنہ تو ان کا ایمان جو بیان ہوا ہے نا جی، وہ دراصل آپ دیکھ لیجیے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہ لوگ صاف کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت سب جو بھی ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ورنہ تو کائنات کو یہ بنایا نہیں، ہم کو انہوں نے نہیں بنایا، ہم کو اللہ نہیں بنایا۔ یہ دراصل اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے۔ یہی عقیدہ آج مسلمانوں کا بھی، جتنے بھی لوگ کیا ہیں درگاہ پرست ہیں، جتنے شرک کرتے ہیں، جتنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم کو قادر شاہ ولی نے نہیں بنایا، عبد القادر جیلانی نے نہیں بنایا، کائنات کو نہیں بنایا، لیکن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے۔ یہی عقیدہ بتوں کے سلسلے میں ان کا بھی تھا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، صاف وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 پر 1 سے آپ لگاتار پڑھتے چلے جائیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا کہ اے نبی اگر ان سے پوچھیں آپ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ لازماً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ان کا عقیدہ بھی وہی تھا۔ مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، سمجھو، یہی شرک ہے۔ بنانے والا عبد القادر جیلانی ہم کو بنائے، کالے شاہ ولی ہم کو بنائے، کائنات کو انہوں نے بنایا، ان کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تبھی شرک ہے۔ بقیہ مانگنا، دعائیں کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ سمجھنے والوں سنو، یہ بھی دراصل یہی مانتے تھے کہ بنانے والا اللہ ہے، اسی نے بنایا ہے، لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ ہم اللہ کے قریب کرنے کے لیے یہ سفارشی ہیں۔ جس عقیدے پر وہ تھے اسی عقیدے پر تم ہو، بس چیزیں بدل گئی۔ وہ بت رکھے تھے، تم قبریں رکھے ہوئے ہو، وہ کوئی دوسری چیز رکھتے تھے، تم بوندی کیا ہے جھانگری رکھتے ہو۔ مسئلہ بس کیا ہے، چیزوں کی تبدیلی، عقیدہ ایک ہی ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ ہاں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے آنے میں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر تو کیا یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ذرا ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، یہاں اوپر فرما رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ پھر دراصل قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں وہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے رحمت کو لازم کر لیا ہے تو پھر جہنم میں اللہ ان کو کیوں ڈالے گا؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں سنو قرآن کی بلاغت، حکمت۔ کہا کہ دیکھو اب اور تمہارے گناہوں کو کتنا بھی تم کر لو، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس واسطے یہاں معاف کر دے گا، لیکن کل قیامت کے دن آئے گا کوئی بندہ تو وہاں اللہ کی رحمت مخصوص ہو جائے گی مومنین کے ساتھ، یہاں کھلی ہوئی ہے۔ کل کے دن کوئی مشرک آئے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اس واسطے وہ جنت بھیج دے گا؟ نہ، نہیں بھیجے گا۔
یہاں اب کھلا ہوا ہے رحمت کا معاملہ اللہ کے اوپر، اللہ نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، کتنا بھی گناہ کر لو، ایک معافی، ایک استغفر اللہ پڑھ لو دل سے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن قیامت کے دن رحمت مخصوص ہو جائے گی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہاں ایمان والوں کے ساتھ ہی رحم ہوگا، کافر و مشرک کے ساتھ رحم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو یہاں اب موقع ہے، وہاں نہیں ہوگا، اس واسطے یاد رکھو اگر وہاں تک بات پہنچ گئی نا، وہاں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی کافر مشرک کو جنت میں نہیں بھیجے گا، خواہ وہ حضرت ابو طالب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یاد رکھو وہاں رحمت کا معاملہ عام نہیں ہوگا، وہاں خاص ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہے، امام ابن قیم وغیرہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ مومنین کے لیے رحیم ہوگا، تو وہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں، آخرت میں نہیں، آخرت میں صرف اور صرف مومنین کے لیے ہوگا۔ یہاں پر ہر کس و ناکس کے لیے اللہ رحم کرنے والا ہے، لیکن شرک پر مر گیا پھر رحمت خاص ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہے اور جو رات میں ہوتا ہے، جو دن کے اندر متحرک ہو جاتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اصل میں کیا ہے جی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، جو کچھ رات میں سکون پذیر ہوتا ہے، جو کچھ رات کا سکون ہے، وہ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہی سکون ہے۔ اور والنہار میں لفظ اندر ہے تحرک، دن میں تو سکون نہیں ہوتا نا، دن میں حرکت ہوتی ہے، تو اصل بات کیا ہے، اگر کھل کر پڑھیں گے تو آیت آئے گی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، وہی ہے جس نے رات میں تمہارے لیے سکون رکھا اور دن میں تمہارے لیے حرکت رکھی، اسی کے فرمان سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا کہ ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ولی بنا لوں، جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف وہی اللہ ہے۔ یہ گویا کہ کیا ہے، ایک سوال یا انداز میں تنبیہ ہے۔ بدبختو سنو، کیا تمہارے باتوں کی تائید میں یا تمہارے خواہشوں پر میں بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا لوں؟ اور ذرا لفظ کو غور کیجئے، جبکہ اس وقت کا معاملہ بتوں کا تھا، ولیوں کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے لفظ قیامت تک کے لیے صدار کے لیے وہ لفظ رکھ دیا جو ولی کا ہے۔ فرمایا، پھر مرتبہ آیت کو پڑھ لیجئے، خاص طور پر یہ آیت نوٹ بھی کر لیجئے، جو حضرات کیا ہیں تفسیری نوٹ بنا رہے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لوں، جبکہ اللہ کیا ہے، آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، فاطر السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو میں کسی دوسرے کو ولی کیوں بناؤں جی، کیوں سمجھوں کہ دوسرا بھی میری ہیلپ کرے گا؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن آج تک ہے۔ آج اس قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہم تمام ان لوگوں کو جو اولیاء کو اللہ کی شرکت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں شریک کیے بیٹھے ہیں، بریلویوں سنو، اللہ کے اس کلام کو سنو، دیکھو سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں بناتے ہو دوسروں کو ولی، جبکہ اکیلا اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین۔ ہاں، اور دوسری صفت وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا، وہ سب کو کھانا دیتا ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے، لیتا نہیں ہے۔ اور تمہارے ولی بوندی لیتے ہیں، تمہارے ولی عود بتی لیتے ہیں، تمہارے ولی چادر لیتے ہیں، درگاہ کو جاتے ہو تو تم چیزیں لے کے جاتے ہو، مسجد جاتے ہو تو خالی ہاتھ آتے ہو، جولی بھر کے لے جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیات۔ تو یہ ایک اور صفت ہے ولی۔ اللہ توحید کو سمجھنا ہو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہو، یہ کنڈیشن رکھو، میں اس کی پوجا کروں گا جو کھاتا نہیں ہے، جو سب کو کھلاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے، فاطر السماوات، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے،
اور مجھے حکم دیا گیا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بن جاؤں اور میں ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں، اور کہہ دیجئے آپ ولا تکونن من المشرکین، تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ کہیں فرمایا کہ میں نہیں ہوں، یہاں فرمایا کہ تم کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے مشرکین میں سے۔ یہ ہے میں نے بتایا نا سورہ انعام خالص توحید اور رد شرک پر نازل ہوئی۔ جس حیثیت سے یہاں پر ایک ایک بات کا جواب دیا گیا ہے، اگر انسان کھلی ذہنیت سے صرف اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے نا جی، تمام شرکیہ افعال سے باز آ جائے گا۔ صاف اعلان ہو رہا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے کون ہے فاطر السماوات وہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اب بتاؤ تمہارے اولیاء میں سے کون تھے جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا، صرف دوسروں کو کھلایا؟ اگر یہ شرط کسی میں پوری ہوتی ہے تو جاؤ ان سے بھی مانگو، اگر نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے لیے شرک سے بچ جاؤ ورنہ جہنم جاؤ۔ کون ہے جو کوئی ولی کا آپ نام لو اور بتاؤ کہ زندگی بھر اس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، صرف کھلاتا رہا؟ کوئی نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کھاتے تھے تمہارے اپنے قول کے مطابق بھی، جب تک زندگی میں گزارا وہ بھی کھائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائے ہیں، حضرت علی بھی کھائے ہیں، حسنین کریمین بھی کھائے ہیں، علی اجوری بھی کھائے ہیں۔ کون ہے جس کو تم مانتے ہو جسے ثابت کر دو کہ انہوں نے نہیں کھایا ہے؟ تو یہ رب ہے صرف جو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اگر تم نہیں مانتے ہو نا، ہم کہتے ہیں جی جیسے رب نے حکم دیا اللہ کے رسول کو آپ کہہ دیجئے، ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا اعلان توحید کا یہ پیغام، اور بدبختو اگر تم نہیں مانتے ہو نا، جیسے رسول کو حکم دیا ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں خود بن جاؤں۔ ہم مسلمان اس شرک سے کیا ہے تبرہ اختیار کرتے ہیں، اور تم ہی بھی کہتے ہیں کہ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز تم مشرکین میں سے نہ ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ ایک بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب ہے، بہت بڑے دن کا عذاب مجھے آ لے گا، میں تو ڈرتا ہوں۔ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کروں؟ یہ تو ڈر ہے۔ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ جاؤ بھگتو جہنم، لیکن مجھے ڈر ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ تم اگر نہیں مانتے ہو، تم باز نہیں آتے ہو، ہم کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہم نے پہنچا دیا۔ ہم تمہارے ساتھ مل کے یہ شرکیہ افعال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے۔ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں گا تو ہوگا کیا میرا حال؟ عذاب یوم عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، وہ ایک خاص مقررہ دن ہے، قیامت کے دن، بہت ہولناک دن ہے، اس دن عذاب میں گر جاؤں گا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جو شخص اس دن اس عذاب سے پرے رکھ دیا گیا، اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اصل میں یہی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ تمہارے آرام آشائش، یہ کیا ہیں دینار درہم کے انبار، یہ سب کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اصل یہ ہے کہ اس توحید پر زندگی گزار کے مر جاؤ، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس دن جو قیامت کا دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا، یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس عذاب سے، اس جہنم سے اللہ کس کو ہٹا کے رکھ دے، کسے دور کر دے۔ میں یصرف عنہ، اس دن، کون سے دن؟ قیامت کے دن، فقد رحمہ، تب تو بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، اصل کامیابی تو وہی ہے، بہت بڑی کامیابی، کھلی ہوئی، فوز المبین، فوز کامیابی کہتے ہیں، مبین کھلی ہوئی کامیابی تو یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بندہ بچ جائے، جنت چلا جائے۔ دنیا میں ملنا نہ ملنا، دولت ملنا نہ ملنا، بنگلے کار، پیسے ملنا نہ ملنا، یہ سب کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہر کس و ناقص کو عطا کرتا ہے، یہ تھوڑی کامیابی کی دلیل۔ تو یاد رکھو، شرک سے بچ جاؤ، اور شرک سے بچ کر زندگی گزار کر یہاں سے چلے گئے نا، اور کل اللہ کہہ دے کہ تمہیں کیا ہے، ہم نے عذاب سے ہٹا کے رکھا ہوا ہے، تم جہنمی نہیں ہو، اصل کامیابی وہی ہے۔ اب آ گئی پھر وہی بات
تو اسی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور سطوت اور جلال اور سلطنت بتا رہی ہے۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لے یا پکڑ لے اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں، پھر کائنات میں کوئی دوسرا ہے نہیں جو دور کر سکے، نہ کوئی کالے شاہ ولی ہے، نہ کوئی عبد القادر جیلانی ہے، نہ کوئی علی حجویری ہے، نہ کوئی بابا ہے، نہ کوئی اور پیر ہے، جو اللہ کی طرف سے اگر تمہیں کوئی ضرر پہنچ جائے تو کوئی نہیں ہے تمہیں اس سے ہٹانے والا۔ یمسسک اللہ، پکڑ لے اللہ کی طرف سے کوئی کیا ضرر بضر نقصان، فلا کاشف لہ الا ہو، پھر کوئی نہیں ہے کائنات میں اس کے علاوہ، سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو تمہیں دور کرے گا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی کبھی کیا ہے کسی ولی کے درگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتا ہے؟ اس کو رب بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے تمہاری تکالیف کو دور کرنے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ کا ارادہ اللہ کی خیر تمہیں پکڑ لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پھر کوئی نہیں ہے اس خیر سے تمہیں نکالنے والا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اصل بیماری ہو، آج تو کیا ہے بہت عجیب مراحل سے انسانی زندگی گزر رہی ہے، مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ اگر اللہ بیماری لکھ دیا ہے تو کون ہے تمہیں اس بیماری سے چھٹکارا دلانے والا؟ اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تو کون ہے جو تم پر بیماری طاری کر دینے والا؟ اس آیت کو آپ ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اِن یمسسک اللہ بضر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کر لے، اللہ کی پکڑ آ جائے کس معاملے میں؟ جی خیر کے نہیں، ضرر کے معاملے میں، ہاں ضر برائی، فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر سکے۔ اور وَإِن یمسسک بخیر، نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی پکڑ لے رب کی طرف سے، اسے بھی کوئی نہیں ہے جو برائی میں بدل سکے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توکل تو کیا ہے؟ صرف رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قاہر قہر سے، بندوں پر وہ پوری طرح حاوی ہے، غالب ہے۔ کیسے جی؟ فوق عبادی، یا رب کیا ترکیب ہے، دیکھیے ہم قادر ہیں، ہم قاہر ہیں، ہم غالب ہیں، کیسے؟ فوق عبادی، بندوں کے اوپر، ہم ہی بندوں کے اوپر کیا ہیں؟ سب سے زبردست طاقت ہماری ہی اصل میں، ہم بندوں پر پوری طرح غالب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غالبیت، یہ طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم سب پر ظلم کرنے لگے، نعوذ باللہ، بلکہ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہم باوجود قاہر ہونے کے، باوجود ہمارا ہی چلنے کے، ہمارے پاس طاقت ہونے کے بھی، ہم کمال حکمت کے ساتھ تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمارے ساتھ قہاریت کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ عدل انصاف ہے، حکمت ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہر شے کا جاننے والا بھی ہے، اور کمال حکمت کے ساتھ وہ دراصل کیا ہے؟ اس نظام کو، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ پھر خود ہی کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی گواہی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شہیدم بینی و بینکم، فرمایا کہ وہی گواہی میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ گویا کہ یہ دراصل کیا ہے؟ پھر وہی سوال دے کر ان کے اندر کی بات کو نکالو اور ثابت کرو۔ سوال کیا ہو رہا ہے؟ ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ تو اب کہو وہی اللہ دراصل میرے لیے شہادت دے رہا ہے کہ میں رسول ہوں، تمہارے اور میرے درمیان میرا اللہ ہے جو شہادت دے رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ تم دو یا نہ دو، بدبختو، تم اپنی خیر مناؤ، دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، نہ دو گے تو تمہاری کیا ہے؟ خیر نہیں ہوگی، ورنہ میری رسالت پر کوئی دھبا نہیں پڑنے والا ہے۔ کوئی سورج کو تھوکنا چاہے تو اس کا تھوک اس کے جسم پر گرے گا، سورج کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی رب کی شہادت میرے لیے کافی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور اس کے ذریعے سے خاص طور پر تم سب لوگوں کو، بِهِ
خبردار بھی کروں، لیکن کیسے جی؟ قرآن کے ذریعے سے خبردار کروں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی لوگوں تک پہنچا دے، گویا کہ ہمارے لیے بھی خطاب ہے اس میں، وَمَنْ بَلَغَ، جہاں تک بھی پہنچے وہ، پھر ان پر بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے نا، اب ذمہ داری یہ پہنچانے کی کس پہ آئی؟ ہم پہ آئی۔ جہاں جہاں جس کو قرآن پہنچے گا، سمجھے گا، مان لے گا، اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ پھر دوسروں کو پہنچائے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا ہے، اس قرآن میں وحی کی گئی ہے کہ خبردار کر دو ان لوگوں کو، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے، اور وہ لوگ بھی بعد میں خبردار کر دے جن تک یہ پہنچ جائے۔ وَمَنْ بَلَغَ، جس کو بھی پہنچے گا، تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کوئی نہ کوئی قوم قرآن پڑھ کر یہ ہدایت کو پہنچاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا اس قرآن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس قرآن کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تسلسل قائم رکھ دیا کہ جہاں تک جس کو پہنچے قرآن وہ پہنچاتے رہے، جس کو پہنچے قرآن پہنچاتے رہے۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اب یہ بہت ہی اہم ترین یونیک سوال ہے اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ ذرا ٹٹول کے دیکھو اپنے دل کے اندر، کیا تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے؟ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم واقعی گواہی دے رہے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہ ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے اگر تم یہ گواہی دیتے ہو تو تمہارا ضمیر مر چکا ہے، لیکن میں تو دے نہیں سکتا۔ لا اشہد، یہ گویا کہ دلوں کے اندر کی بات کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ بدبختو، جس رب العالمین کو تم سمجھتے ہو کہ کائنات کو اسی نے پیدا کیا، تم کو اسی نے پیدا کیا، کیا تمہارا دل تب بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ہے جس کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ یہی سوال آج کے مسلمانوں سے بھی ہم کر رہے ہیں اسی آیت کے تناظر میں، کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو کیا تب بھی تمہارا دل گواہی دیتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی قبر پہ سجدہ کرو؟ کیا تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے؟ اگر تمہارا ضمیر گواہی دیتا ہے تو ہم نہیں گواہی دیتے۔ لا اشہد، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ یہی بات حدیث اللہ کے رسول سے کہی گئی کہ آپ کہہ دیجیے اگر یہ بدبخت اتنے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے، تو اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی الہ ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جنہیں تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی فلاں قسمت بدل سکتے ہیں، وہ بھی فلاں بگڑی بنا سکتے ہیں، وہ بھی فلاں جن کے لیے سجدہ جائز ہے، رکوع جائز ہے، نظر جائز ہے، فلاں جائز ہے، تو یاد رکھو تم مانو تو مانو، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان یہی کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اس سے ہم بری و ذمہ ہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہ دیکھو کہہ دیجئے آپ کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ہم اس سے بری ہیں، ہم نہیں مانتے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث اعظم کی کرامات کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے۔ کس پہ بولا انہیں؟ خالی کرامت پہ بولا۔ کیا کیا بولا؟ اللہ کے پورے جتنے کچھ الہی صفات ہیں سب شامل کر دیا، لیکن جب دعا مانگنے پہ آیا کرونا کا تو کہہ رہا اللہ 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 اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ٹالنے والا، تو تیرے جتنے معبودان باطل تھے وہ بھی گم ہو گئے نا جی۔ یہی رہا وَضَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو گئے سب کے سب، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ بھی وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے وہ جھوٹے معبود بھی گم ہو گئے، اور مَا كُنَّا مشرکین کہہ کر اپنے آپ پر جھوٹ بھی دیکھو کس طرح سے یہ باندھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ نیت ہدایت کی ہے ہی نہیں، جھگڑے کے واسطے آتے ہیں، دکھانے کے واسطے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے بات نکال کر کس طرح لوگوں کو کیا ہے ہدایت سے پھیریں، اس کے لیے آتے ہیں بس۔ اور یہ کافر لوگ تو کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، ارے بھائی یہ تو پرانی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ کے رسول جمع کرتے رہے، یہودیوں سے کچھ، نصرانیوں سے کچھ، یا پرانے لوگوں سے کچھ، وہ سب اب جمع کر لیے
اور ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج بھی اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں، بہت سے ایسے علماء سو ہیں جن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حقیقت توحید کیا ہے، درگاہ کے چکروں میں کیا کچھ چلتا ہے، یہ چندے کے نام پر، یہ درگاہوں کے نام پر کیا کچھ دنیا لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ عیش و آرام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی عوام کو نہیں بتلاتے، اس واسطے کہ ان کی دراصل کیا ہو جائے گی، تذلیل ہو جائے گی، بغض و عناد جو ہے وہ دراصل ان کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہاری یہ عاجزی، یہ نرمی، یہ رونا، یہ دھونا، یہ سب کام نہیں آئے گا۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کچھ بھی تم کفر کیا کرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دراصل یہ تمہاری نرمی، یہ تمہاری آہوزاری، یہ تمہارا رونا، یہ سب اب کام نہیں چلے گا۔ ہاں، یہ دنیا میں تم ایک آنسو بھی بہا لو رب کے ڈر کی وجہ سے، پھر تو اللہ کے پاس اتنا قیمتی ہے کہ وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، جہنم دیکھ لینے کے بعد اگر تم آرزو کرو گے کہ اب چھٹکارا مل جائے، تو تب تمہارا کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں عذاب کا جو مزہ چکنا ہے وہ چک کر رہنا ہے، تمہارا کوئی ولی آ کے تمہیں بچائے گا نہ تمہارا کوئی کیا